شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج ہم مسئلہ لے کر آئے ہیں گلے کی خرابی میں آپ کو کون سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ گلے کی خرابی کیونکہ پاور ہاؤس ہوتا ہے گلا، اور اس میں اگر ٹونسلز ہیں یا اس میں تھائرائڈ ہیں، اور یا آپ کے گلے کی خرابی رہتی ہے، یا آپ کی ناک بند ہونے سے گلے میں کیرا گرتا ہے، یا آپ کے سر میں درد رہتا ہے اور آپ کا نزلہ زکام نکل نہیں پاتا ہے، اور آپ اس میں جو ہے وہ کون سی ایسی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اس میں سر فہرست جو ہے وہ ہے کہ سر میں بہت شدید درد ہوتا ہے، آدھے سر کا درد۔ اسی طرح نظر کی کمزوری، یعنی وقت سے پہلے اینک لگنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، کان میں آواز کی کمی یا پس کا آنا، اسی طرح ناک بند ہونا اور خوشبو کا سونگھنے میں کمی کا آ جانا، خوشبو یا بدبو۔ اسی طرح گلے کی خرابی سے مسوڑے جو ہے دانت درد ہوتے ہیں اور دانت اپنے وقت سے پہلے باہر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح گلے کی خرابی سے ہمارے جو چیسٹ ہے اس میں ٹی بی کا بھی عمل پایا جاتا ہے۔ اگر گلا خراب ہو جائے تو چیسٹ پہ جو ریشہ نزلہ زکام جمتا ہے اس سے ٹی بی یا دمہ، نمونیا، ٹائیفائڈ یہ بھی عمل میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کڈنی کی طرف جائیں اور نزلہ زکام اگر ادھر گرتا ہے اور اس کو چپکتا ہے تو وہ پھر کڈنی کی پرابلمز میں پس کی شکل میں چلے جاتا ہے، جس سے ہمارا جو ہے گردوں کا عمل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جگر کی طرف جائیں تو شوگر کی اور ہیپاٹائٹس کی یا اور کوئی بیماریاں یا بخارات کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، جس سے ہمارا جگر جو ہے وہ خون بنانے کی مشین ہوتی ہے اور وہ خون بنانے کی بجائے مسائل دینا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا ہاضمہ یعنی انجن، معدہ، وہ اگر اس پہ اگر مسائل آ جائیں ریشے کے تو وہ مسائل کا وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے، اور اس سوزش میں جو ہے ہمارے کھانے کا عمل وہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ ہضم نہیں ہوتا، جس سے قبض بھی ہو جاتی ہے اور مسائل بہت زیادہ زبردست انداز میں صحت کی خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آنتوں میں اگر پس ریشہ پڑ جائے تو بواسیر بھی ہو جاتی ہے، قبض بھی ہو جاتی ہے، خشکی بھی ہو جاتی ہے، انفیکشن بھی ہو جاتا ہے، اور جس سے آنتیں سوج جاتی ہیں تو مسائل ہمارے بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر پاؤں کی طرف کوئی زخم ہو گیا ہے اور پس جو ہے اس کا نظام ہے اور گلا خراب ہے، اور پس جو ہے وہ گلے کی خرابی سے اس طرف جاتی ہے، جس سے پاؤں کے مسائل بھی حل ہوتے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ نے گلے کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو اسی طرح آپ کے بال وقت سے پہلے نہیں گریں گے، اسی طرح وقت سے پہلے سفید نہیں ہوں گے، اسی طرح یادداشت کا عمل جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا، اسی طرح یہ اعصاب کا اور ڈپریشن کا نظام جو ہے وہ گلے کی خرابی سے یہ بھی عمل میں آ جاتا ہے۔ غرض ہے کہ گلے کی خرابی سے ہر بیماری ہو سکتی ہے، کیونکہ گلا جب خراب ہے تو نظام سارا خراب ہے۔ آپ اس لیے گلے کی خرابی میں اپنے آپ کو ذرا احتیاط سے اور اچھے معالج کو مل کر اس کی احتیاطیں اور پرہیز اور اس کے خیال، اپنی خوراک کا خیال اور اپنے آپ کو خیال رکھنا ہے، تاکہ ہم نزلہ زکام سے یہ جو جنگ ہے اور گلے کی خرابی کی جنگ ہے یہ ہم جیت سکیں۔ کیونکہ آج جو وائرس ہمارے دنیا میں وجود میں آیا ہے تو وہ گلے کی خرابی سے ہی نظام اس کا چلتا ہے، جو کہ جسم میں داخل ہوتا ہے اور زندگی کی بیماریاں جنم میں دیتی ہیں اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ زندگی بھی چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے آپ صحت کی جو ہے وہ اگر سب سے اچھی آپ نے خیال رکھنے کی عادت ڈالنی ہے تو آپ نے گلے کو ٹھیک رکھنا ہے، اور گلا ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ صحت ٹھیک ہوگی۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔